الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. کل کی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ آخرت میں ایک گروہ مجرموں کا ہوگا. ان مجرموں کے مقابلے میں ایک گروہ اہل ایمان کا بھی ہوگا، جن کے اوصاف اور جن کی نعمتوں کا ذکر اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ وہ مؤمنین قیامت کے دن کس حالت میں ہوں گے. اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، نیک لوگ، ابرار صالحین لوگ، ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے. ناعمہ بارونق، خوش و خرم، شاداں و فرحاں، تر و تازہ ہوں گے. ان کے اوپر وہاں کی ہول اور سختی کا اثر نہ ہوگا. دنیا میں بھی جب کاموں کی سختی آتی ہے، حالات آتے ہیں، حالات کی سختی چہرے سے بیاں ہوتی ہے. تو جو لوگ دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے محنت مشقت برداشت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں عبادت کرنے میں کہیں نہ کہیں مشقت ضرور ہوتی ہے. روزے رکھنے کے لیے بھوکا پیٹ رہنا پڑتا ہے، عبادتوں کے انجام دینے کے لیے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، راہ حق میں کوشش کرنے کے لیے سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، راحت و آرام کو اللہ کی بندگی کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے. تو جو لوگ دنیا میں محنت اور مشقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن کی عادت ہوتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ان کے چہرے بارونق ہوں گے. لسعیہا راضیہ، یعنی اپنی دنیاوی کوششوں کی وجہ سے جو کوششیں انہوں نے اللہ کی راہ میں کی تھی دنیا میں، اللہ نے ان کوششوں کو قبول فرمایا اور ان کا نیک ثمرہ اب قیامت کے دن یہ مل رہا ہے کہ چہرے تر و تازہ ہیں. فی جنت عالیہ، وہ بہشت بری میں خوش فضا عالی شان باغوں میں ہوں گے. جنہ کہا ہی جاتا ہے عالی شان باغ، اور اس کے بعد اللہ نے صفت بیان فرمائی عالیہ، انتہائی بلند و بالا جگہ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انتہائی عالی شان باغ ہوں گے. اور پھر اللہ نے ایک صفت ذکر فرمائی کہ دیکھیے، اگر گھر بڑا عالی شان ہو، راحت و آرام کے تمام اسباب وہاں موجود ہوں، لیکن خدا نخواستہ اس عالی شان جگہ میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے کچھ لوگ آ جائیں، تو چاہے راحت و آرام کتنا ہی کیوں نہ ہو گھر میں، باغوں میں، لیکن اگر کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا، زبان کا گھاؤ دل پر بہت جلد اثر کرتا ہے، تو وہاں کے راحت و آرام میں خلل پڑتا ہے.
لیکن جنت میں اہل جنت کی گفتگو کوئی تکلیف دینے والی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں کوئی ناگوار بات جنتی نہیں سنیں گے۔ کسی نے کوئی جملہ کس دیا، کوئی تکلیف دہ بات کہہ دی، خلاف طبیعت بات ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا کوئی لغو اور بیہودہ بات ان کے کان میں نہ پڑے گی، نہ کوئی کسی کو برا بھلا کہے گا، نہ وہاں کوئی خوف اور اندیشے کی بات ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جتنا عالیشان گھر ہو دل میں ایک دھڑکا تو لگا رہتا ہے کہ آج نہیں تو کل چھوڑنا ہے، اور اگر اپنا بھی ذاتی کتنا ہی عالیشان مکان ہو، ہر ایک کو موت کا خوف، اچانک آ جانے والی موت کا خوف تو رہتا ہی ہے۔ لیکن جنت میں نہ مرنے کا خوف، نہ کسی کے بیمار ہونے کی خبر، نہ جوانی کے ضائع ہونے کا اندیشہ، نہ یہ اندیشہ کہ یہاں کے باغوں میں کبھی پتجھڑ کا موسم آئے گا۔ اللہ نے ایک جملہ بول دیا کہ وہاں کوئی لغو بات، جس بات سے دل کو رنج ہو۔ اب دل کو رنج پہنچانے والے بہت سے خیالات ہو سکتے ہیں۔ ہم گھر میں بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اچانک کوئی ایسی خبر کان میں پڑ جائے تو رہتے رہتے اچھا خاصا گھر، اچھا خاصا آرام کی جگہ، لیکن خیالات یا خبر کا آنا، کان میں پڑنا دنیا میں ایک عام بات ہے۔ اچھا خاصا عیش و عشرت والا گھر جہنم بن جاتا ہے جب کان میں کوئی غلط خبر پڑ جائے۔ لہذا اللہ نے فرمایا خلاف طبیعت بھی بات نہیں آئے گی، سننے کو بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے وہاں کے اور اوصاف کو ذکر فرمایا فیہا عین جاریہ، کہ ان باغوں میں نہریں اور چشمے جاری ہوں گے جو وہاں کے لطف کو اور وہاں کے نشاط کو، طبیعت کے فرحت کے اندر دوبالگی پیدا فرما دیں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، شاہانہ تخت انتہائی بلند مرتبے کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان جنت کے باغات میں بلند و بالا شاہانہ تخت پر بیٹھے ہوں گے، جہاں سے بیٹھ کر جنت کا نظارہ ہوگا اور ایک امیرانہ شان کا اظہار بھی ہوگا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، نہایت خوش رنگ اور بیش بہا آب خورے جس میں پانی پیا جاتا ہے، گلاس رنگ برنگ نعمتوں سے بھرے ہوئے، ترتیب سے، قرینے سے لگے ہوئے ہوں گے۔ موضوعہ، موضوعہ کا ترجمہ ہوتا ہے ترتیب سے لگے ہوئے، قرینے سے، ٹھکانے سے لگے ہوئے۔ دیکھیے کوئی چیز چاہے جتنی قیمتی ہو، اگر بے ترتیب پڑی ہوئی ہے طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز اعلیٰ سے اعلیٰ ہو اور ترتیب سے لگی ہوئی ہو، آپ جائیں بڑے بڑے مالوں میں، وہاں دیکھیں ہر چیز آپ کو قرینے سے رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ طبیعتیں جانتے ہیں لوگ کہ جو چیز ترتیب سے، قرینے سے رکھی ہوئی ہو، اگر وہ مٹی بھی ہے، خاک بھی ہے، تو بہترین محسوس ہوتی ہے، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت کی نعمت کا اظہار فرمایا کہ رنگ برنگے آب خورے نعمتوں سے بھرے ہوئے ترتیب سے لگے ہوں گے۔ یہاں حضرات علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ ہمیں اس آیت سے آداب معاشرت سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں گھر کے اندر کھانے پینے کے برتن اور سامان کے لیے
ایک جگہ مقرر کرنی چاہیے۔ جنت کے اندر بھی اللہ نے سامان کے رکھنے کی جگہ متعین کر رکھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رکھے ہوئے اچھے لگتے ہیں، دوسری بات یہ ہے ترتیب سے رکھی ہوئی چیزیں جب آدمی کو ضرورت ہوگی تو وہ وہاں سے اندھیرے میں بھی اٹھا لے گا، اور اگر کسی اور کو ضرورت ہوگی تو ترتیب سے رکھے ہوئے سامان کے اٹھانے میں دوسرے آدمی کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور بے قرینہ رکھی ہوئی چیزیں، اگر کوئی چیز کہیں رکھ دی، کسی چیز کی کوئی جگہ متعین نہ کی، تو ان کو تلاش کرنا یہ اپنے آپ کو بھی تکلیف دینا ہے اور گھر والوں کو بھی تکلیف دینا ہے۔ لہذا ہر ایک چیز کی ایک جگہ گھر میں ضرور متعین ہونی چاہیے، اور پھر استعمال کرنے کے بعد اس چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا چاہیے، اور اس کا ہر گھر میں اہتمام ہونا چاہیے کہ استعمال کی چیزیں جو گھر والوں کے کام آتی ہیں ان کی جگہ مقرر ہو، اور استعمال کرنے کے بعد ان کو وہیں رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے وقت اپنے کو یا دوسروں کو، دوسرے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا اتنا اہتمام ہو کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں تو اس کا اتنا اہتمام تھا کہ رات کے اندھیرے میں رکھی ہوئی چیز کو بھی بآسانی لوگ اٹھا لیا کرتے تھے، اور تلقین تھی حضرت کے ہاں ان کے متوسلین کو کہ جو کتاب جہاں سے اٹھائی جائے وہ کتاب وہیں رکھی جائے، جو چیز جہاں رکھنے کی ہو اس کو رکھا جائے۔ در حقیقت یہ ہمیں ہدایت قرآن کریم کی اس آیت سے ملتی ہے کہ وہ اکواب موضوعہ، جنت میں جو آب خورے ہوں گے انتہائی ترتیب کے ساتھ، قرینے کے ساتھ اپنی جگہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اللہ نے ایک اور جنت کی نعمت کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پرتکلف گاؤ تکیے لگے ہوں گے، نہایت اعلیٰ درجے کے گدے اور مسندیں وہاں بچھی ہوں گی ہر جگہ۔ اللہ نے ذکر فرمایا گدے لگے ہوں گے، جہاں چاہو وہاں آرام کرو۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، نہایت بے بہا قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ نے یہاں جنت کی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن۔ دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ جنت بھی محنت سے ملے گی، دنیا میں کوئی کام بھی بغیر محنت کے نہیں کیا جاتا، عبادت کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے محنت ضرور لگتی ہے، اسی محنت کا صلہ اللہ آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن ہوں گے۔ عالی شان فی جنت عالیہ، عالی شان باغوں، عالی شان جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کوئی لغو بات، بیہودہ بات، دل کو رنج پہنچانے والی بات نہ سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی نشستیں، بیٹھنے کی جگہ، اونچی اونچی مسندیں ہوں گی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ،
اور سامنے رکھے ہوئے ترتیب سے لگے ہوئے پیالے ہوں گے جس میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اور قطار میں لگے ہوئے گداز تکیے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور بچھے ہوئے انتہائی شاندار قالین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔